موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ساتھ میں چلے اور ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا جس سے اس میں چھید ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ اس کشتی کے سواروں کو ڈبا دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے معافی مانگی۔ پھر وہ دونوں آگے چلے۔ ایک لڑکا ملا، حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا؟ یہ تو آپ نے بہت برا کیا۔ حضرت خضر نے کہا، میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا۔ پھر دونوں چلے اور ایک بستی میں جا پہنچے۔ ان دونوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، لیکن سب لوگوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ پھر دونوں نے بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے والی تھی، تو حضرت خضر نے اس کی تعمیر کر کے اسے ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس پر کوئی مزدوری لے لیتے، کیونکہ فرینڈز ایک تو بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا، اوپر سے حضرت خضر نے فری میں ان کا کام بھی کر دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ یہ ان کا لاسٹ چانس تھا۔ وہ پھر سوال پوچھ بیٹھے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت خضر نے کہا، اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، یعنی اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی۔ اس علاقے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح ثابت کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا۔ اگر کشتی ان غریبوں سے چھین لی جاتی تو ان کا روزگار بند ہو جاتا۔ فرینڈز، اسی لیے خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ کر اسے عیبدار بنا دیا تھا۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے۔ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اور اپنے نیک ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا، اسی لیے اس کو قتل کر دیا کہ اللہ اس کے بدلے انہیں دوسری اولاد دے جو پاکیزہ ہو اور والدین کی فرما برداری کرے۔ اور وہ جو دیوار تھی اس کے نیچے خزانہ تھا 2 یتیم بچوں کا جن کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ بستی والوں کے ہاتھ آ جاتا۔ یتیم بچوں کے ساتھ یہ خیر خواہی اللہ کی مہربانی تھی تاکہ بڑے ہو کر وہ اپنا خزانہ نکال لیں۔ خضر علیہ السلام نے آگے کہا، یہ تمام کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیے جو اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ یہ ہے ان واقعات کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ سو فرینڈز، یہاں پر یہ واقعہ پورا ہوتا ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بظاہر ہماری لائف میں چاہے بہت سی پرابلمس آ رہی ہوں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بڑی بڑی پریشانیوں سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔